اور میرا پروگرام ہے لیونگ لائف ود ساجدہ پرنام. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے حق میں دعائیں کر رہے ہوں گے. ہماری ٹیم آپ کے لیے یہ پروگرام بہت محنت سے تیار کرتی ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں ان سارے لوگوں کو لے کر آئیں جو زندگی کا حسن جانتے ہیں, جو زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اسے گزارنا کتنا مشکل, لیکن ان ساری رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے وہ کس طرح جدوجہد میں شامل ہیں اور آپ کو نئے نئے راستے بتا رہے ہیں. آج جو میرے گیسٹ ہیں ان کو دیکھ کر اور ان سے بات کر کے یقیناً آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی. میرے گیسٹ ہیں جناب ابن کشیر صاحب. اب میں ان سے پوچھوں گی کہ ان کے نام کا مطلب کیا ہے اور وہ کرتے کیا ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے سے بتائیے کہ آپ کے نام کا کیا مطلب ہے؟ نام کا مطلب یہ ہے کہ میری جو تاریخ پیدائش تھی وہ مجھ سے میرے نام سے میچ نہیں کر رہی تھی, تو پھر اس پر میں نے ایک نام اپنے لیے خود سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تیار کیا, یا اس کو دنیا میں شاید واحد نام ہوگا جو میں نے یہ بنایا ہے. اس نام کا پس منظر یہ کہ ہمارا جو آبائی تعلق ہے وہ کشمیر سے ہے. اچھا, جیسے کہ ہندوستان کو انڈیا کہتے ہیں انگریزی میں, اردن کو جورڈن کہتے ہیں. لوکل زبان جو ہے کشمیر کی, جو کشمیری زبان ہے جو قدیم عبرانی زبان سے تعلق ہے اس میں کشمیر کو کشمیر نہیں کہتے بلکہ اسے کہتے ہیں کشیر. تو اس کے معنی پھر آپ آسانی سمجھ جائیں گے کہ کشمیر کا بیٹا. ماشاء اللہ, بہت خوشی ہوئی آپ کو آپ کا نام کا مطلب جان کے. اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم نے فیس بک پہ پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور لوگوں کو ان کے فیوچر کے بارے میں بتائیں گے. تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ پہلے اس فیلڈ میں کیسے آئے اور آج آپ لوگوں کو کیا کیا بتانا پسند کریں گے. اس فیلڈ میں آنے کا جیسے کہ بچپن میں نے بہت سے لوگوں کو انتہائی بچپن یعنی کہ 10-12 سال کی عمر سے میں دیکھتا آ رہا تھا کہ یہ اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کے ساتھ مختلف انداز میں دھوکہ, فراڈ اور اس قسم کے حرکتوں میں پیسے لینا, دھوکہ دینا, فراڈ کرنا, اور مختلف طریقوں سے آتا ہے کہ میرے اپنے گھر تک تو میں سمجھوں گا کہ اپنے والدین کو بھی اس صورتحال کا شکار پایا کہ وہ ان پہ اعتراض کرتے تھے, یقین کرتے تھے. تو اس پر میرا یہ خیال اس زمانے میں یہ بن گیا کہ شاید یہ سب چیزیں جھوٹ ہیں, غلط ہیں. تو چھوٹی سی عمر میں نے اس پر توجہ دی. اس توجہ دینے کا پہلا مرحلہ یہ ہوا کہ جب میں اسکول پڑھ رہا تھا تو اسکول کی جب چھٹیاں ہوا کرتی تھی تو چھٹیوں میں جو میں کام کرتا تھا کہیں پر, تو اس کے جو پیسے ملتے تھے اس سے میں کتابیں لیا کرتا تھا. اس موضوع ہاں شوق تھا. اس موضوع کی کتابیں جب لکھی ہوئی تھی پرسرار کی جو بھی مطلب پامسٹری, آسٹرولوجی یا جس کیا پشناتی درجنوں قسم کے علوم جتنے بھی تھے, اس موضوع میں کتابیں بچپن میں منگواتا تھا بی پی پارسل سے, اور انہیں میں پڑھتا تھا. پھر اس میں میں اپنی کم عمری میں لوگوں کو پریکٹس کرتا تھا. اسی عمر کے دوران یہ تھا کہ ہر وہ بندہ جسے خود وضو کرنا بھی نہیں آتا تو وہ علامہ قہر بلتہر اور جہل بنا ہوا تھا. وہ زمانے میں اس چیز کو ہوتا شکنی کی جاتی تھی ہر سطح پر. تو کرتے کرتے آج یہاں تک آپ بات آپ پہنچی 32-33 سال ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پر ایک علمی تنقیدی تحقیق کر رہا ہوں کہ آیا یہ کیا چیزیں اس میں اس کی حقیقت ہے کہ نہیں اور کیا نہیں. اگر مجھے اس میں نئے کہہ سکتے ہیں افق سامنے آئے اور اس کے نتیجے میں باتیں سمجھ میں آئی کہ یہ ہر فیلڈ میں ایسے ہی ہے کہ ہر جگہ اچھے برے لوگ اور اصل علم کی آڑ میں دھوکے باز لوگ پائے جاتے ہیں. ایسا ہی آپ نے اتنی بکس پڑھی ہیں اور اب آپ خود بھی ریسرچ کے حوالے سے آپ نے بتایا آپ ریسرچ کر رہے ہیں, تو خود آپ کا ارادہ ہے کوئی بک وغیرہ اس سلسلے میں لکھنے کا یا لکھی ہے؟ نہیں, ذہن میں میری بات آتی تو ہے کہ لکھوں, لیکن میں سب کچھ اپنی ذاتی پرابلمز ہیں کہ میں مصروفیت ہے تب تک صورتحال ہے کہ لائف میں پاکستان میں خاص طور پہ کراچی میں میرے حساب سے اپسٹ کیا ہوا ہے. اس پر تو سبھی لوگ پریشان ہیں. ذہن میں میرا یہ خاکہ ہے کہ میں اس طرف سے کوئی کام کروں گا. اچھا, فیس بک پہ ہمیں بہت سارے فرینڈس ہیں ہمارے جو ہے اپنے ڈیٹا تھوڑے سے دیے ہوئے ہیں, تو آپ اس کے حوالے سے بتائیے. سب سے پہلے کس کے بارے میں بتانا چاہیں گے؟ تو ان میں میرا خیال ہے کہ میں شروع کرتا ہوں جسے وجاہت حسن صاحب ہیں. اس کے بارے میں بتائیے کہ تفصیلات بتائیے, شاید مائنڈ کریں تو ان کی ایج کے بارے میں ہم سب کو ڈسائڈ کر دیں گے. تو اچھا, آپ لوگ بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پروگرام کو ہمیں فیس بک پر اپنی ڈیٹ آف برتھ, جہاں آپ پیدا ہوئے, پلیس آف برتھ بتائیے, اور ڈیٹ آف برتھ اگر اسلامک اور اچھا, اور مطلب وہ چاہیے, ماں کا نام چاہیے یا اچھا بس یہ دونوں چیز چاہیے, ڈیٹ آف برتھ اور اپنا نام آپ ہمیں فیس بک پر لکھ دیجیے, ان باکس کر دیجیے. اگر آپ پبلک کو نہیں دکھانا چاہتے تو ان باکس کر دیجیے, تو ہم آپ کو جلد سے جلد بتا دیں گے جو بھی آپ کا کوشچن ہوگا اس کے بارے میں. اس وقت ہم بتا رہے ہیں سب سے پہلے وجاہت کے بارے میں.
کہ وہ ان کا کوشچن یہ ہے کہ فیوچر میں وہ کیا کریں گے، اور اس وقت اسٹڈیز میں مصروف ہیں، تو جو وہ جس نہج پہ چل رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے، اس سارے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں، اور ہم ابھی انہیں بتاتے ہیں جس طرح وہ اس وقت جان سکتے ہیں اس طرح آپ لوگ بھی جان سکتے ہیں. آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے بھی میں نمبر بتا دیتی ہوں، 021-3529-3331 021-3529-3331. آپ ہمیں کال کر کے بھی لکھوا سکتے ہیں. 2 باتیں بتاتے ہیں، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنا نام، اور کیا جاننا چاہتے ہیں اس سوال میں بتا دیں، اور وقت پیدائش بھی بتائیں، تاریخ پیدائش کے ساتھ، تو یہ بالکل پتہ چل جائے گا آپ کو اس وقت کہ آپ کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، اور جو بھی آپ کا کوشچن ہوگا اس کا ہم آپ کو آنسر کریں گے. جی سر، وجاز صاحب کے فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ سیکنڈ باقی ہیں. وجاز صاحب اپنا دل تھام لیجیے، کچھ سیکنڈ باقی ہیں کہ آپ کی ساری پول کھلنے والی ہے، کہ آپ آگے کیا کرنے والے ہیں. آپ لوگ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے اور بتاتے رہیے کہ آپ کو ہمارے لائیو ٹی وی اور لیونگ لائف کے ساتھ کے مہمان کیسے لگ رہے ہیں، اور آپ کو اور کس قسم کے لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں. اگر آپ خود بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آ کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، تو ہم سے رابطہ کریں اور ہمارے پروگرام کے مہمان بنیں. پہلی بات تو یہ ذائقے کی بڑی اچھی بات سامنے آئی کہ ماشاءاللہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر کر رہا ہوں. ماشاءاللہ، وجہ خوش ہو جائیے آپ. انہیں کسی قسم کے مالی معاملات سے کبھی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، اور علمی اور ہم کہتے ہیں تعلیمی لحاظ سے اچھی پوزیشن کے حامل ہیں، اور اسی فیلڈ میں کافی اپنا نام اور مقام پائیں گے. خاص اور خاص زندگی میں کبھی انہوں نے روپے پیسے کے حوالے سے، مالی حوالے سے، اور زندگی کا سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے اسی کی کائنات کے تمام جدوجہد و سرگرمی ہوئی. تو اس معاملے میں تو ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی پر خوش نصیبی حاصل رہے گی. اور یہ بذات خود ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ علمی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے ایک انٹلیکچوئل ہیں، پیدائشی انٹلیکچوئل ہیں. چاہے یہ شعبہ اختیار نہ بھی کریں انٹلیکچوئل شعبہ، لیکن بذات خود وہ ہیں پیدائشی خدادات صلاحیتوں کے حامل ہیں، اور اس کے بلبوتے پہ انہوں نے بہت نام مقام ترقی پانی ہے. اور ان کی زندگی میں خصوصاً یہ مذہب کے حوالے سے اور غیر ملکی سفر کے حوالے سے ان کا سرگرمیوں کو زندگی محور رہے گی. سفر ان کی زندگی میں کافی ہوں گے، اچھے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تھوڑی سی ان کی زندگی میں معمولی سی پرابلم یہ ہے کہ انہیں صحت کے حوالے سے کوئی پرابلم کسی سطح پر لاحق ہوگی، لیکن وہ میں نہیں سمجھتا کہ حاوی ہو جائے ان پر. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ان کا یہ تعین کرنا ہے کہ انہوں نے سر شادی کے حوالے سے ضرور بتا دیں، کیونکہ بار بار مجھے یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ جی شادی کب ہوگی، یہ بتا دیں. چل شادی کر جاتے ہیں. ویسے تو ان کی شادی ہو جانی چاہیے تھی. اب تک جو ذائقے کی ترتیب ہے کہ خاص ہو سکتا ہے ہو چکی ہے، انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں بھیجا، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہو بھی سکتا ہے. ماشاء اللہ کی عمر میں حاصل 21 سال ہوئی شاید 21 سال، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی گئی ہو، لیکن اگر اس ہفتے میں شادی نہیں ہوئی 2015 تک ان کی شادی اگر نہ ہوئی، خوش ہو جائیں آپ. اب وہ تو 2015 تک ان کی شادی ہو جانی چاہیے، 2015 تک ان کی شادی ہو جانی چاہیے، بلکہ 16 تک ان کی شادی ہو جانی چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی شادی سب سے میں شادی ہو جائے گی. وہ پیریڈ ہوتا ہے جو کہ ہمیں نظر آ جاتا ہے، جس کی بیس پر ہمیں کافی کہنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو وجہ آپ خوش ہوئے ہوں گے، آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں ابھی آپ کو پتہ چل رہی ہیں، اور آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیے زندگی میں اور ترقی کرتے رہیے. اچھا، اس کے علاوہ سر یہ ایک نیہا کے نام سے بھی ہے، وہ بھی اس میں
ان کا بھی بتا دیں. نیہا کیا تو آن لائن ہے کیا؟ جی نیہا نے بھی فیس بک پر ہمیں میسج بھیجا تھا کہ آپ انہیں بتا دیں کہ وہ اسٹڈیز میں کہاں تک جائیں گی, کیونکہ پڑھنے کا بہت شوق رکھتی ہیں وہ. ہاں نیہا مریم شاید یا کچھ. جی نیہا مریم صبح میں چلانے. نیہا ہمیں ویسے بھی لائیو ٹی وی کے پیج پر فریکوینٹلی میسیجز کرتی رہتی ہیں اور تبصرہ کرتی رہتی ہیں ہمارے پروگرام کے اوپر. ہماری مستقبل ویور ہیں وہ, تو ہم چاہیں گے کہ ان کا ضرور ہم بتا دیں. بچہ میں بتاتا ہوں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سر لیونگ لائف وتھ سائدہ پرنام, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک صاحب علم شخصیت جو آپ کے فیوچر کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. آپ لوگ فیس بک پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں اپنا نام اور اپنی تاریخ پیدائش کے حوالے سے. انکمپلیٹ ہے یہ جو ڈیٹا میں یہ معلوم ہے کہ اے ایم ہے کہ پی ایم ہے. اچھا مزید یہ کہ کہاں پیدا ہوں یہ بھی اس میں ہے. یہ تین چیزیں میں لازم چاہیے تمام ہمارے ویور جو ہیں سن لیں یہ بات کہ اچھا تاریخ پیدائش, وقت پیدائش اور جائے پیدائش. ہمیں آپ لکھ کے بھیجیں, فیس بک پر ان باکس کر دیں اگر آپ ویسے نہیں بتانا چاہتے. سر اور کسی کا بتائیں آپ, اور بھی 4 لوگوں نے یہی ایک صاحب ہیں جن کی تفصیل درست ہے. وجاہت صاحب سے وجاہت صاحب کے علاوہ ٹائم ہے ٹائم شہر کے وقت شہری کے وقت کا تعین کرنا اس زمانے میں کسی زمانے میں اپریل تک ہوتی ہے. اور ہاں اس طرح نہیں بتائیں بلکہ بالکل اسپیسیفک بتائیں آپ چاہیں تو پھر آپ سے صحیح سے ذائقہ بن سکتا ہے, ورنہ پھر مشکل ہوگی. ظاہر ہے تھوڑا ادھر اصل میں منٹ بھی ہے اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں, لیکن چلے جی منٹ نہ آدھے گھنٹے کا فرق ہے. گھنٹے کے فرق کو ہم آہستہ آہستہ ریکٹیفائی کر لیتے ہیں اور اس کو تعین کر لیتے ہیں. لیکن بات یہ کہ پھر پورے علم کی ساتھ داؤ پہ لگ جاتی ہے اگر ہم غلط بتا دیتے ہیں تو. سر میں ایک اور بتاتی ہوں آپ کو, علی عسکری ہے اور ان کی تاریخ پیدائش میں بتاتی ہوں. جی کیا نام علی عسکری. وقت پیدائش پہ بتائیے کیا؟ وقت پیدائش ہے صبح 9 بجے. کہاں کراچی؟ جی بالکل کراچی ہے. اور ڈیٹ ہے 23 دسمبر 95. 23 دسمبر. آپ جلدی ہمیں جو ہے میسج کریں یا ہمیں فون کال کر سکتے ہیں 0213529331 پہ, اور جان سکتے ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں. کوئی اسپیسیفک آپ کا کوشچن ہے تو آپ فون سے کر سکتے ہیں, اور جان سکتے ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ابن تشہیر صاحب جو آپ کو بتا رہے ہیں آپ کے فیوچر کے حوالے سے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور آپ کہاں تک جا سکتے ہیں. یہ جو ہیں علی صاحب پہلی بات ان کی دیکھتے ہی آدمی کو دیکھیں تو آپ کو دیکھنے میں حسین اور پرکشش نظر آئیں گے. مقابلہ ان کی شخصیت ایک مخصوص قسم کی خوبصورتی کی عامل شخصیت ہوگی. اور گھریلو زندگی کے حوالے سے تھوڑا اپسیٹ ہوں گے. جو ماں باپ کے ساتھ جو گھر بار کی زندگی ہوتی ہے یہ زندگی اس میں کچھ تکلیف یا کچھ محرومی محسوس کرتے ہوں گے یا محرومی کے شکار ہوں گے. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کچھ کیفیت ایسا رہتی ہے کہ اس میں تسلسل میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے کہ وہ جلدی کم سے کم تعلیم حاصل کرنے میں دشواری محسوس ہونا ایسی کیفیت سے گزرنا. اس کی وجہ یہ نہیں سکتی کہ لازماً یہ کوئی ذاتی طور پر ذہنی طور پر یا علمی طور پر کمزور ہونے کچھ اسباب اور حالات ایسے پیدا رہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جس کی بنا پر انہیں کچھ قسم کی صورتحال پیش آ جاتی ہے.
زندگی میں ایسے کسی فیلڈ سے وابستہ ہوں گے جیسے کہ کہتے ہیں فارسٹ، ہاسپٹل ٹائپ کی جو چیزیں ہوں گی ان سے ان کی وابستگی ہونی چاہیے ہوگی، جس میں لوگ آ کر ان کے ہاتھوں میں آ کر مطلب یعنی کہ ان کی محتاج ہو جانا، خدمت والی کیفیت کی ان کی خدمت کی پوزیشن میں ہوں گے اور ان کی ذہنی بات یا خدمت کی پوزیشن میں ایسی کیفیت ہوگی. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ زندگی میں کوئی بہت بڑا سماجی سطح کا مقام اور مرتبہ پائیں. سماجی سطح پر جو ملازمت کے حوالے سے ہو سکتی ہے سماجی سطح بھی ہو سکتا ہے. اور اس طرح کی کیفیت ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ بتائیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا یا مجھے رکاوٹیں آئیں گی. رکاوٹیں جیسے ابھی جس سچویشن میں آپ نے بتایا. ہاں میں نے بتایا کہ رکاوٹیں محسوس کرتے ہوں گے، آتی ہوں گی. اور سب کچھ ہونے کے باوجود یہ جو صورتحال ہوگی ان کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ یہ شکر کی بات ہے اور غنیمت بات یہ ہے کہ یہ کوئی مالی لحاظ سے اسٹیبل اور خوش فارغ البال نہیں ہے. مالی معاملات ان کے بہتر رہیں گے، ان کے ہاتھ میں رہیں گے اور جس کے بلبوتے پر زندگی کے کافی دکھ نکل جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں. اچھا شادی کے حوالے سے بھی بتا دیں. حالانکہ میں نے پوچھا نہیں ہے لیکن میں اپنی طرف سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ پھر بعد میں کوئی شکوہ نہ رہے کہ میں نے کشمیر صاحب سے یہ والا کوشچن بھی نہیں پوچھا. اور جرنی کے حوالے سے بھی بتا دیں. اگر شادی اگر ابھی تک ان کی نہیں ہوئی تو بہت ینگ ایج ہے، 18 سال تو ہوں گے. ہاں تو یہ ہے کہ ان کی توقع ایک پیریڈ آئے گا جس میں ایک دم سے اسباب بنے گی شادی کے اور پیدل کچھ مواقع بنیں گے. یہ وہ ہے 2016 سے 2018 جلدی ہے 18 تک، 2016 سے 18 کے درمیان 20 سال کے آس پاس ہی. اور جرنی کے حوالے سے بتا دیں جرنی ہے ان کا یا نہیں ہے. آپ نے وہ تو بتا دیا کہ مالی اسباب میں ان کے بہتر ہو جائیں گے. جرنی تو ہوگا صحیح، لیکن جرنی میں نے ذرا وہ ہم کہہ سکتے ہیں صورتحال خوش آئندہ نہیں یا تو ہوں گے نہیں. اگر ہوں گے تو تکلیفیں ہوں گے، یہ کچھ مطلب نامناسب سی کیفیت ہے. لیکن جو ہونی ہے وہ ہو کے رہے گی. اکثر 99% ہوتا ہے کہ ہونی ہو کر رہتی ہے. آپ اگر اس کی مزاحمت کرتے ہیں قسمت کی مزاحمت کرتے ہوئے جس دکھ کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو تو شاید روک لیں گے، لیکن اس سے دگنا تو اختیار کرنا پڑ جائے گا آپ کو. ایسا بھی ہوتا ہے. سر آپ بالکل یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ مطلب ان پریشان کن حالات سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے کہ صدقہ وغیرہ کیا کریں کہ وہ یہ حالات اس میں سخت نہ رہے، تھوڑی کمی آ جائے. ہاں بالکل. ایک تو دیکھیں قرآن میں بھی ہے، اور متعدد احادیث ہیں جو بھی ثابت کرتی ہیں کہ صدقے کا بہت بڑا مرتبہ مقام ہے اور اس کے بلبوتے پر بے شک بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹالا جا سکتا ہے. اچھا اب اس کے لیے اندر صدقے کے جو ہے کانسیپٹ بنا ہوا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ بھی ایسے صدقہ کر لیا سمجھیں کہ سب معاملات ہو جائیں گے. نہیں، اس کے لیے خاص طور پر اس چیز کا تعین کر کے اس سے متعلقہ کسی چیز کا صدقہ کیا جاتا ہے. تو جیسے اگر کسی کی ذائقے کے حساب سے اگر ظہر اس کو نقصان دے رہا ہے، ظہر کے سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ مطلب آپ کریں گے، صدقہ کریں گے. اور جو متعلقہ کوئی آیات ہوتی ہیں، صورتیں ہوتی ہیں وہ پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ مدعی خط مدعی سے متعلقہ پڑھیں گے اور اس سے متعلقہ صدقہ دیں گے. اس قسم کے ہوتے ہیں. ایسے تو انٹرنیٹ چل نکلے ہیں ان چینلس کی وجہ سے اور دیگر ہونے والے سے کہ ہندوانہ طرف سے سب کے عام ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اگر کسی طور پر ہماری شریعت سے تصادم نہیں ہے تو وہ بھی طرح کی جا سکتی ہے. یہ بھی سر بتائیں کہ جیسے رنگ وغیرہ پہننے سے کیا حالات چینج ہو جاتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے پتھر کا جو ہوتا ہے کہ جی آپ نے فلاں پتھر پہنا، ان کو آپ کوئی سجیسٹ کریں گے کہ کیا؟ میں کوئی سجیسٹ نہیں کر سکتا. ذائقے میں سب سے کمزور ستارہ جو ہوگا اس کا اضافہ کرنے کی میں دیکھتا ہوں سب سے کمزور کون سا ہے. مرکری ہی کمزور ہے.
ان کی زندگی میں ایک پرابلم یہ بھی آتی ہوگی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں، سادہ سے کام جو پاکستانی لوگوں کے ہو جاتے ہیں، وہ ان کی زندگی میں ان کے کام بڑی جدوجہد کے بعد، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بڑی جدوجہد کے بعد ہو جاتا ہے، وہ چیز کو حاصل کر لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ مقابلہ دیگر لوگوں کے بہت زیادہ مشکل سے وہ چیز حاصل کرتے ہیں. تو اس کے لیے اصل میں مرکری کمزور ہے، اور مرکری جو ہے وہ ذہن اور عقل اور دانش کا نمائندہ ہوتا ہے، اور سفر کا نمائندہ ہوتا ہے، بات چیت کا دوسرا کمزور ہے. اس کمزوری کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اپنی نارملی بات چیت میں بھی انہیں وہ بلکہ نہ حاصل ہو کہ جو کہ شاید نارمل انسان کو رکھتا ہے. شاید ہوتے ہیں بعض لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں بتا پا رہے ہوتے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں سے بھی باتیں بتا دیتے ہیں، اس کا یہ امتیاز ہوتا ہے. اچھا سر، آپ نے ہمیں بتایا ان دونوں کے بارے میں، بہت خوشی ہوئی. یہ بتائیے کہ اب جو ہمارے فیس بک پہ اور میسیجز آئیں گے یا بعد میں جو ہمیں کالز آئیں گی تو ہم آپ سے کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کا کوئی اس طرح کا ایسا سیٹ اپ ہے کہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے؟ میرا صرف ای میل ایڈریس ہی ہے. اچھا، وہ بتا دیں. ہاں، ای میل ایڈریس ہی ہے. باقی ابھی اس میں میں نے مزید تو کام کیا ہے، نہ بلاگ بنایا، نہ ویب سائٹ لائی، نہ کچھ بھی نہیں کیا. آئندہ آنے دنوں میں کرنا پڑے گا. نہیں، ہم آپ کو چھوڑیں گے تو نہیں، اب تو آپ آ گئے تو آپ کو تو بتانا پڑیں گے سب کے بارے میں. تو اگر ہمارے پاس میسیج آئیں گے تو ہم آپ کو فارورڈ کر دیں گے اور آپ پھر ہمیں بتا دیجیے گا کہ مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ میرے اگر میں ای میل کرتا ہوں، میں ای میل اگر بتاتا ہوں تو اس پر یہ ہوگا کہ انبار لگ جائے گا. اس کو میں میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ میں فیس بک پر اور یا آپ کے اس پروگرام میں جہاں پر بھی یہ کروں تو گنے چنے 4-5 کیسز کو ڈسکس کیا جائے تفصیل سے، ایمانداری سے، صحیح تاکہ ان کے بارے میں صحیح سے پتہ چل جائے کوئی بات. اور اس میں وہ لوگ اہل علم لوگ جو کہ اس فیلڈ سے آرکولوجی سے، پامسٹری سے یا دیگر امور سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ بھی صرف سن کر ایک ذائچے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ذائچے پر وہ بھی کچھ مواد ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی شاید ہم سے بھی استفادہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی ہمارے ان کے آپس میں واپس ہو تو مجھے بھی اس سے پہل مل سکتا ہے. جی بالکل، ظاہر سی بات ہے، اسی کا نام زندگی ہے کہ سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. اور بحث مسلمان تو ہمارا ہے یہ مذہب کہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ چلنا ہے. پاکستان کے حوالے سے آپ تھوڑا بتائیں، پاکستان تو جن حالات سے گزر رہا ہے، ہر طرف کی ایک مایوسی کی جو کیفیت ہے، اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہے؟ نہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، اور بڑی اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم و کرم تو کرم کر دیا کہ دنیا بھر کے تمام ماہرین اس فیلڈ کے جتنے ماہرین تھے، اور بغیر کسی کہتے ہیں لگی لپٹی کے انہوں نے جو کچھ بھی بتایا، انڈین، پاکستان کے تمام جتنے جو ماہرین تھے ان علوم سے متعلق، سب کی متفقہ رائے تھی کہ خدا نخواستہ خاکم بادان پاکستان 71 جیسے المیہ سے دوچار ہونے کے بالکل کنارے پر تھا. بہت سے لوگ بالکل، حتیٰ کہ الیکشن کے بارے میں بھی کہا درجہ کی وغیرہ کی افواہیں اور بہت سی ایسی خبریں تھی کہ دل دہلا دینے والی، بہت خوفناک صورتحال تھی. اور حتیٰ کہ بدقسمتی سے میں بڑا حیران پریشان ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص کرنے والی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاع نظر ہے کہ یہ پاکستان قائم ہے. نہیں تو میں جتنے ماہرین جو بڑے بڑے مطلب جید لوگ ہیں ان سب کی میں نے موازنہ کیا، اور اس موازنے کے نتیجے میں بات وہی ایک تھی، بالکل پرفیکٹ تھی کہ بھائی پاکستان خدا نخواستہ بس تھی. یہ گزشتہ دنوں تک بس تھی، یہ الیکشن تک کی صورتحال یہ تھی. اور ابھی بھی صورتحال جو یہ رہے گی، آپ اس کو سمجھیں کہ اگست کے سمیت یہ صورتحال یوں ہی رہے گی بظاہر، لیکن لوگوں کے دلوں میں امید جاگ اٹھی ہے. صورتحال جو سی ہے کافی تبدیلی ظاہر ہو رہی ہے اور اچھی صورتحال سامنے آ رہی ہے. زبردست اس کے زمینی نتائج تو سامنے نہیں آ رہے، لیکن جو سننے کے حد تک اور جو امیدوں کے حد تک بات ہے، سروے کی حد تک بات ہے، لوگوں کے دلوں میں امید ہے. اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان اس بحران سے نکل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائے گا، پیدا کر نکلتے چلے جائے گا. اور بس یہ کہ یہ آپ سمجھیں کہ آپ اس کو لے لیں کہ یہ سمجھ لیں کہ 6 مہینے جو ہیں یہ 2013 کو آپ مطلب یہ تو آپ نے بہت بڑی بریکنگ نیوز دی ہے. تو مجھے سر اتنے خوشی کی بات ہے جو سر نے ہمیں بتایا کہ 6 مہینے اور مشکل کیے جائے. اتنے مشکل کی زندگی گزارنی ہے، 6 مہینے بھی یوں ہی 6 مہینے نہیں. حقیقت تو جو تھوڑی صورتحال محسوس کر رہے ہیں تو اگست ستمبر تک یہ سمٹ جائے گی. اور اس کے بعد مزید اور اچھے حالات کے لیے، واضح حالات کے لیے 2014 میں انتظار کیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بس مطلب ہم آگے ہی آگے ہوں گے نا. پاکستان بھی چمکنے والا ہے اور پاکستان کے پاسپورٹ کو بھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ دن آئے گا کہ وہ
یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل بس بنا ہی جاتا ہے. اور بہت ہی خوشی ہوئی مجھے آپ کی بات سے. لیکن انہوں نے اتنی اچھی بات بتائی کہ ہم لوگ جو لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں, یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس مہینے تو جتنی دعائیں مانگی جائیں وہ مستجاب ہوتی ہیں. تو آپ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں کہ ہمارے ملک کو اس بحران سے نکال لے اور ہمیں کامیابی کے افق پر آگے آگے لے جائے. ہمارے نوجوان جو اس وقت مایوسی کا شکار ہیں, جو اس وقت ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے ملک چھوڑ دے, خدا ایسا مت کیجیے. یہ ملک ہم سے نہیں ہے بلکہ ہم لوگ اس ملک کی وجہ سے ہیں. ہماری جو وہ کیا کہنا چاہیے پہچان ہے وہ پاکستان ہے, پاکستان ہے. آپ پاکستان کی قدر کریں, پاکستان کے لوگوں کی قدر کریں. اچھا سر یہ بتائیے کہ جو آج کل لوگ بہت زیادہ فرسٹریشن کے شکار ہو گئے, مایوسی کا شکار ہو گئے, تو آپ کچھ ایسا بتائیں کہ وہ اس مایوسی کا مطلب یہ جو کہتے ہیں نا نیگیٹو ہر وقت سوچنے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے, تو اس سے نکلنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہاں پر اس کا پس منظر یہاں سے میں ذرا شاید باتیں کچھ ممکن ہے کہ تھوڑی سی متنازع سی کر جاؤں, لیکن شاید میں کوشش کرتا ہوں محتاط کر جاؤں. یہ صرف کچھ عرصہ پہلے 30 سال پہلے 32 سال پہلے پاکستان کے عوام کو ایک خاص نفسہ نفسی کی سمت دھکیلا گیا. نفسہ نفسی کی طرف دھکیلا گیا جو اس سے پہلے پاکستان کے عوام اجتماعی سوچ رکھتے تھے اور سب آپس میں بھائی چارگی سے رہتے تھے. یہ باقاعدہ منظم طریقے سے پیدا کیا گیا. یہ موجودہ حالات جو آج جن کے ہم شکار ہیں یہ پیدا کیے گئے, ان کی داغ ڈالی گئی. اس داغ کے نتیجے میں ان کے بڑے مکروہ اور مضمون مقاصد تھے. اس مقاصد کے کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرا دیا, اور یہاں جو جیسے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں بہت سے لوگ. تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو اتنے مشکلات اور مسائل کا شکار کیا گیا پے در پہ, اور ایک خاص سوچ کو رجحان دیا گیا کہ لوگ نفسا نفسی کا شکار ہوئے کہ کیا کہنے کی مطلب چھوڑو دفعہ کرو اپنے کام سے کام رکھو, چھوڑو دفعہ کرو اپنے کام سے کام. ہر کوئی اپنے بچوں کو آس پاس دائیں بائیں یہی تلقین کرتا ہوا پایا جاتا تھا کہ بھائی دفعہ کرو, بس چھوڑو اپنے کام سے کام رکھو. پانی بہ رہا ہے تو بہنے تو ہمارا کیا, گیس لیک ہو رہی ہے, اچھا میٹر سے لیک ہو رہی ہے, نیچے سے لیک ہو رہی ہے, نیچے سے لیک ہو رہی ہے, دفعہ میٹر کے بعد لیک نہیں ہونی چاہیے. اس قسم کے بہت سے مطلب یعنی کہ نفسا نفسی کے رویے عام ہو گئے, اور ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران نعمت شروع کر دیا, اپنا لیا, اور ابھی اس خیال کے حامل ہو گئے کہ یہ مطلب یہ ملک کو جتنا بھی کھاؤ اور یہ لوٹو یہ ختم نہیں ہوگا. یہ خیال پھیل گیا تھا اور یہ بات عام ہو گئی تھی. لیکن حقیقت ہے کسی کوئی بھی چیز ہو آخر زوال انجام کو پہنچ جاتی ہے, زوال کا شکار ہوتی ہے. کوئی کتنی بھی بڑی مقدار کیوں نہ ہو, وہ مقدار آخر آہستہ آہستہ کمی کا شکار ہو جاتی ہے جب اس کو بے دے ظالمانہ استعمال کیا جائے. تو یہ صورتحال پاکستان کو بھی ہے. اسی صورتحال کے نتیجے میں ہوا یہ کہ پاکستان کے عوام نے جو نفسا نفسی اپنائی, نفسا نفسی کو ان قوتوں نے مطلب ہائیجیک کر لیا. اب وہ بڑے سے بڑا المیہ پیش آ جاتا ہے, اثر ہی نہیں ہوتا, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. اب وہ کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ لیڈرشپ, ضرورتمند لیڈرشپ عطا کرے, وہ ضرورتمند لیڈرشپ عطا کرے جو پاکستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق پاکستان لیڈرشپ کا فقدان ہے, لیڈرشپ کا فقدان ہے. اور پھر آج میں امید نظر آ رہی ہے کہ اللہ کرے کہ بہتری. اچھا ایک بات اور بھی بتائیں, جو لیڈرز اس وقت ہمارے ہیں, میں کسی کا بھی نام نہیں لے رہی, یہی لیڈرز ہمیں آگے لے کے جائیں گے یا کوئی نئی شخصیت آپ کو کوئی ایسی نظر آتی ہے کہ وہ پاکستان میں ابھرے گی اور پھر ایک نیا پاکستان بنے گا, یا اس وقت جو کچھ ہے جیسے صورتحال ہے جس میں ہم ہیں یہی لوگ آگے لے کے جائیں گے؟ لیکن وہ جو لوگ موجود ہیں ان کے ذائقے کی اس بات کی تعریف کرتے ہیں, عکاسی کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہی لوگ ہوں گے. اور مزید یہ کہ اب پاکستان کے عوام کے پاس تجربوں کا ٹائم نہیں رہا, گنجائش نہیں ہے. اور ویسے بھی جو لوگ آئے ہیں وہ بھر کے تجربوں کے نتیجے میں آئے ہیں. وہ لوگ اگر سیاست میں نہیں بھی اگر اپنا کوئی مقام رکھتے تو پھر بھی جانتے تو کم سے کم وہ انتظامی سطح پہ انہوں نے کچھ کیا تھا, یا جس کہہ سکتے ہیں کہ اسپورٹس کی سطح پہ جو انہوں نے کر کے دکھایا تھا, ان لوگوں کو اللہ نے موقع دے دیا. اور بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں ہم آنگی اور کشادہ نظری سے کام لیا جا رہا ہے دو طرفہ, اور بڑی اچھے طریقے سے بات چل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو نظر نہ لگے. آمین. آپ کی ساری باتوں پہ میں یہی کہوں گی کہ کوشش کی ضرورت ہے اور ایک جدوجہد کی ضرورت ہے. پاکستان کے عوام کو یہ چاہیے, اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم لوگ
ہم کی معمولی مملکت نہیں ہے, ہم اتنے عظیم و شان مملکت ہیں. اس کے کتنا بڑا پس منظر ہے تاریخی حوالوں سے, مختلف حوالوں سے, خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کی پہلی اسلامی ریاست تشکیل دی تھی, اور اس کے بعد دنیا میں اتنی بڑی یہ ریاست تشکیل پائی. اس ریاست کے حوالے سے مختلف معجزاتی طور پر, کراماتی طور پر بے شمار حوالے موجود ہیں کہ اس کا پس منظر کتنا بڑا, ایک بڑی جذباتی قسم کی مطلب ایک نوعیت لیے ہوئے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان میں سے سوچیں, بچہ جوان بوڑھا عورت مرد, ہر کسی کو یہ چاہیے کہ ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے, اور اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فلسطینیوں کا دیکھیں پوری دنیا میں بدل دھکے کھا رہے ہیں. فلسطینیوں نے ایک زمانے میں مطلب کسی کے بہکاوے میں آ کر لاہور سفربیہ کے بہکاوے میں, یا دیگر وہ اسلام دشمن قوتوں یا سلطنت عثمانیہ کے جو دشمن قوتیں تھیں ان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جہاد کیا تھا اور فساد کیا تھا, اور فساد کے نتیجے میں انہیں آج اس صورتحال سے گزرنا پڑا ہے. فلسطینیوں کا یہ پس منظر سے عام لوگ تو آگاہ نہیں ہیں, لیکن آج ان کی نسلیں اس اذیت سے گزر رہی ہیں. تو پوچھے مجھ سے کیا ہے, شب غم بری بلا ہے, مجھے کیا برا تھا مرنا جو ایک بار ہوتا. سر آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوا, ہمارے پروگرام کا ٹائم اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پہ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بلائیں گے اور ہم آپ سے مستفید ہوں گے. آپ کی گفتگو سے بہت ہی دل کو تسلی ہوئی اور ہمیں اندازہ ہوا کہ پاکستان کو سمجھنے کی بات ہے, ورنہ پاکستان میں کیا کچھ نہیں. تو آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. آپ لوگ دیکھتے رہیے LiveTV.tv, اور یہ پروگرام آپ دیکھ رہے تھے لیونگ لائف سے ساجدہ پرنام, اور میرے مہمان تھے ابن کشیر صاحب. آپ لوگوں کی جو بھی کوائریز ہیں وہ ہم تک پہنچ رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ان باکس میں آپ کا جواب بھی دیتے چلے جائیں گے, اور آئندہ کسی پروگرام میں پھر رحمت دیں گے اور مزید جانیں گے ان سے. اس وقت ہمیں آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میری پوری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا اس بابرکت مہینے میں, اور ہمیں آپ کی ای میل اور فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اس وقت مجھے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر آپ سے اسی چینل پر پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.